ایک بدشگونی یا غلط فہمی کہیں یا پھر غلط تعلیم کہیں، اسلام سے پہلے موجود تھی اور وہ آج تک چلتی آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگنا۔ جیسے نزلے کے بارے میں عام مشہور ہے، ایک کو لگا تو دوسرے کو لگ جائے گا، اس کے گلاس میں پانی نہیں پینا، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا۔ ہیپاٹائٹس کے مریض کے بارے میں بھی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اس کو علیحدہ کھلایا جائے۔ یہ پیچھے کورونا کا معاملہ گزرا ہے، آپ کے سامنے حالات رہے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو کورونا لگنے کا جو ڈرامہ ساری دنیا میں رچایا گیا۔ میں ڈرامہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اسلام نے اس بات کو منع کر دیا۔ اس وقت آپ نے حالات دیکھے، عرب میں اسلام سے پہلے بیمار کو ایسا ڈال دیا جاتا کہ جیسے کوئی اچھوت ہوتا ہے۔ وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اگر اس کو بیماری لگی ہے تو ہم کو لگ جائے گی۔ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج میری اس موضوع پر بات کی وجہ بھی یہی ہے کہ سفر کا پہلا جمعہ ہے۔ سفر کے مہینے کو سرکار کی تشریف آوری سے پہلے سے منحوس مانا جاتا ہے۔ اہل عرب بھی کہتے تھے کہ یہ بڑا منحوس قسم کا جو ہے مہینہ ہے اور اس میں بڑی آفتیں اترتی ہیں اور بڑی بلائیں اترتی ہیں، اور آج بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان 1450 سال پہلے سے ان کو تعلیم ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ان کو خبر ہی نہیں۔ سفر کی 13 تاریخ کو چھولے بنا کر بانٹتے ہیں کئی لوگ۔ اب نظریہ یہ ہوتا ہے کہ 13 تاریخ جو ہے وہ بڑا سخت دن ہے، اور اس کو پنجابی زبان میں پنجاب میں 13 تیجی کہتے ہیں۔ جی ہم یہ نکال رہے ہیں کہ اس سے بیماریاں ہم نے نکالی ہیں، ورنہ یہ مہینہ بیماریوں والا۔ اہل عرب بھی یہی سمجھتے تھے۔ اسی طرح اسلام سے قبل عرب میں یہ مانا جاتا تھا کہ الو نحوست کی علامت ہے۔ ان کا خیال باطل یہ تھا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی جو گلی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں ان گلی ہوئی ہڈیوں سے الو بن جاتا ہے، اور وہ اگر کسی کے دیوار پر یا کسی جگہ آ کر بیٹھ جائے اور بولے تو وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ اس وقت عرب کے یہ سمجھتے تھے کہ جس بندے کو قتل کیا جائے اور اس کے قتل کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح الو بن جاتی ہے، اور وہ آ کر دیواروں پر بیٹھتی ہے اور وہ لوگوں کو کہتی ہے مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال باطل کا رد فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5717 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حامۃ۔ سرکار نے فرمایا لا عدوى، لائے نفی جنس ہے، اور یہ گرامر کا اصول ہے کہ جہاں لائے نفی جنس آ جائے کلیاتاً اس بات کی نفی ہو جاتی ہے۔ فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری کسی کو اڑ کے نہیں لگتی۔ جب پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کا بیان کر دیا، اس کے بعد بھی ہم یہ مانتے رہے اور مسلمان یہ مانے، عجیب تر بات ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نائب غوث اعظم مرشد اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھائی ہے۔
آپ فرماتے ہیں بسا اوقات لوگوں کے اپنے گمان کی وجہ سے بھی اس آفت کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہوں۔ تو فرماتے ہیں بسا اوقات بندے کی یہ اپنی سمجھے کہ بات اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ بیمار کے ساتھ رہوں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی۔ اب یہ بیماری اس کو اس لیے نہیں لگی کہ بیماری اڑ کے لگتی ہے، کہا اس کی گمان ہی اللہ سے اس کا یہ تھا، اس کے برے گمان کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو یہاں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہم خود ہی یہ گمان رکھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری کسی کو اڑ کے نہیں لگتی، وہ چاہے کرونا ہو یا کرونے کی ماں ہو یا کرونے کا باپ ہو۔ آپ دیکھو کیسے کیسے کینسر والے کیسے کیسے وہ زخموں میں کیڑے پڑ گئے کئی لوگوں کے، ان کو بھی سنبھالا گیا، دوسرے کو زخم لگ گیا۔ دوسری بات سرکار نے فرمائی لا سفرا، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، لائے نفی جیس کوئی بھی اس کے بارے میں نحوست کی بات کرے یا اس میں بدگمانیاں کرے، فرمایا لا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ولا حامتا، میں نے پہلے بتایا کہ ان کے ہاں الو کو منحوس سمجھا جاتا تھا، سرکار نے فرمایا ولا حامتا، الو بھی نحوست کی علامت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، تو ہمارا ایک اونٹ ہوتا ہے جو ریگستان میں ہرن کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، دوڑنے میں ہرن بڑا تیز ہوتا ہے، اس نے ہرن کی مثال دی کہ ہرن کی طرح دوڑتا ہے، یعنی تندرست و توانا ہوتا ہے، بالکل دوڑ بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان ایک خارشی اونٹ آتا ہے تو اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے اسے جواب دیا فمن اعدل اول، یہ بتا اس اونٹ کو خارش تو تو کہتا ہے اس اونٹ سے لگی ہے، اس اونٹ کو خارش کدھر سے لگی ہے؟ اگر بیماری ایک دوسرے سے لگتی تو پھر اس کو بھی کہیں سے لگنی چاہیے تھی۔ سرکار نے یہ بیان کر کے واضح کر دیا کہ بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگ رہی، سمجھ جس کا بیمار ہونا اللہ نے لکھا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور جس کی شفا لکھی ہے اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے۔ اور سفر کا بھی سرکار نے منع فرمایا۔